اسلامی عقیدوں کی جانکاری بے حد ضروری ہے۔ ایک گانا چلتا تھا، ہماری بھی کان میں اس کی آواز آتی تھی، آئی خدا بھی آسمان سے جب زمین کو دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ اس میں کئی کفر ہیں، اور یہ ایسے کفر ہیں کہ اس کو جاننے کے لیے کوئی زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے، سمجھا؟ بلکہ جو بھی مسلمان تھوڑی بہت بھی جانکاری رکھتا ہے، مسلمان ہے صحیح معنی میں، وہ خود جان لے گا کہ اس میں کفر ہے۔ پہلا تو یہ کہ جب دیکھتا ہوگا آسمان سے زمین کو، جب دیکھتا ہوگا اللہ کے لیے، جب تب کہ اللہ تو ہمیشہ سے ہر شے کو دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا۔ یہ غلط ہے کہ جب دیکھتا ہو، مطلب کبھی کبھی دیکھتا ہے۔ اسی نے ہر شے کو پیدا کیا اور کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے کہ وہ سب سے چھپا ہوا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کو سب کا پتا، اس کا حقیقت میں کسی کو پتا نہیں۔ جب دیکھتا ہوگا پھر کہہ رہا ہے کہ کس نے بنایا محبوب کو؟ ارے آدمی کس نے بنایا؟ سوچتا ہوگا اللہ سوچا کس نے بنایا۔ ہر شے چھوٹی بڑی، ادنا اعلیٰ، گھٹیا بڑھیا، جاندار بے جان، جتنی بھی مخلوق ہے، جو ہم دیکھتے ہیں وہ، جو نہیں دیکھتے ہیں وہ، جسے ہم جانتے ہیں وہ، جسے نہیں جانتے ہیں وہ، ہر مخلوق کو اسی نے بنایا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ کس نے بنایا سوچتا ہوگا، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ ایک مسلمان کے دل کو یہ سن کر کے چوٹ لگنا چاہیے۔ پھر کہہ رہا ہے کہ سوچتا ہوگا۔ اللہ کا علم سوچنے سے پاک ہے۔ سوچنا کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی بات ایک دم معلوم نہ ہو تو انسان دماغ پر زور دیتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے۔ اللہ کی شان اس سے بلند ہے کہ وہ کسی بات کو جاننے کے لیے سوچے، غور کرے۔ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہر شے کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کا علم سوچ، تفکر، تدبر، غور و خوض سے پاک ہے۔ وہ سوچتا نہیں ہے بلکہ وہ ہر شے کو خوب اندر تک جانتا ہے، دل کی بھی جانتا ہے، زبان کی بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ہر شے کے اوپر کو بھی جانتا ہے، اندر کو بھی جانتا ہے، کیا کس نے کیا، کون چیز کہاں گئی، کہاں جائے گی، کہاں کیا ہوگا، کب کیا ہوگا۔ یہ ہر شے کو وہ خوب ہمیشہ سے جانتا ہے، کیونکہ ہر شے کو اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ سمجھا؟ کہ کئی کفریات اس گانے میں بھرے ہوئے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں جس نے یہ گایا، پڑھا، جان بوجھ کے سنا اور اس پر ناراضگی ظاہر نہ کیا تو اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کفر ایسے ہیں کہ جو مولویوں کے بتانے کے نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اتنا جاننا چاہیے کہ اللہ کا علم سوچنے سے پاک ہے، اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے، اور کس نے بنایا یہ سوچے گا کہ اسی نے سب کچھ بنایا۔ ایسی ایک گانا کی آواز کان میں آتی تھی، رب نے مجھ پر ستم کیا کیا ہے، سارے جہاں کا غم، ایسے کچھ غم مجھے دے دیا ہے۔ ستم، اللہ کے لیے ستم کا لفظ بولنا کہ ظلم کیا اس نے، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ فرماتا ہے وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کہیں کوئی کہہ رہا ہے وہ جو آگے ہوگا دیکھا جائے گا، جن کا ایسے کچھ ہے، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی، یہ سب گانے ہیں، میری بھی کان میں آوازیں آئیں گی کبھی، سمجھا؟ خدا تراش لیا اور بندگی کر لی، بتائیے۔ کچھ مسلمان بھی ایسے گانوں کو سنتے ہیں، گاتے پھرتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر جو ایمان ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، سمجھو۔ اچھا، کچھ بے پڑھے کم پڑھے شاعر لوگ، کچھ قوال وبال لوگ بھی الٹی سیدھی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو بتایا تھا میں نے کہ قوال کی قوالی چل رہی ہے، وہ موبائلوں میں وائرل ہو رہی ہے اور لوگ جھوم رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے دیوا شریف میں،
یہ بس لکھنؤ کے پاس میں ہے، بارہ بنکی ضلع میں مشہور خانقاہ ہے، بڑے بزرگ ہیں. ان کی شان میں کہہ رہا ہے کہ میرا کافرانہ مسلک، مذہب میرا جدا ہے، وارث کا ہوں میں بندہ، وارث میرا خدا ہے. بتائیے آپ اس کے لیے کہ مولویوں کی ضرورت ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ والے خدا نہیں ہے، اللہ والے بھی خدا کے محبوب بندے ہیں، مقدس بندے ہیں. ایک قوالی چلتی تھی معراج شریف کے واقعے کے لیے، کہہ رہا ہے کہ ہوس تھی دید کی، معراج کا بہانہ تھا. ہوس تھی دید کی، ان اللہ کو حضور کو دیکھنے کی ہوس تھی. لفظ ہوس کتنا بے ڈھنگا لفظ، ہوس تھی. اللہ نے معراج شریف میں اپنے محبوب کو بلا کر کے اپنا خصوصی جلوہ دکھایا، اس کا کرم ہے. باقی جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو اللہ تو حضور کو بھی اور ساری مخلوق کو ہر وقت دیکھتا ہے. اس نے دیکھنے کو نہیں بلایا تھا، بلکہ اپنے آپ کو حضور کو دکھانے کو بلایا تھا، اپنے خاص جلوے کو، تجلی کو، نہ کہ خود دیکھنے کو بلایا تھا. اس کو دید کی ہوس تھی. کہ لفظ اللہ کے لیے بولنا غلط ہے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضور کو ہوس تھی، تو لفظ ہوس ہی ایک عام لفظ ہے، بادازی لفظ ہے، ہرگز مناسب نہیں ہے. سمجھا؟ تو میرا مطلب آج کی گفتگو سے یہ ہے کہ دیکھو ایمان بہت بڑی چیز ہے. ایک دفعے کو بدعملی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن ایمان اور عقیدہ اگر خراب ہو جائے تو قرآن شریف میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے بخش دے گا. حضور کے دور مبارک کے بعد میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا قدریہ، تقدیر کا انکار کرتے تھے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. سمجھے آپ؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ یہ لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کریں تب بھی قبول نہیں ہوگا جب تک کہ یہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں. حدیث شریف میں یعنی عمل بھی، نماز روزے بھی، حج و زکوٰۃ بھی، ذکر و شکر بھی، صدقہ و خیرات بھی، خدمت خلق بھی تبھی مقبول ہوتی ہے جبکہ آدمی کا ایمان و عقیدہ درست ہو، وہ مسلمان ہو، صحیح مانا. سمجھے آپ؟ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم، اور ہاں یہاں یہ بات دھیان دلا دوں کہ اس بات پہ غور کیا کرو، یہ نہیں کہ سب باتیں سن لی، گانے چل رہے ہیں ان میں بھی دھیان دیا کرو. اگر ایسا ہے نفرت کرو اس سے، ہو سکے تو روکو اس کو، اور بھی جہاں تہاں بھی. سمجھے آپ؟ جو بات کوئی ایسی آئے اس سے اگر روک سکتے ہو تو روکو، اور نہیں روک سکتے ہو تو کم از کم دل سے اس کو برا جانو، نفرت کرو کہ یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ایمان پر، اسلام پر، اللہ پر، اس کے رسول پر، یوم آخرت پر، سب پر ایمان پر قائم رکھے، ایمان ہی پہ موت عطا فرمائے. ایک بار سب لوگ پڑھ لو آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. میں ایمان لایا اللہ پر جیسا وہ ہے اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اور میں نے قبول کیا اس کے تمام احکام کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.